نے فرعون کے لیے نبی بنا کر بھیجا کہ جاؤ اس کے سلطنت میں جا کر میری وحدانیت کی دلیل پیش کرو، میرے نام کا چرچا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے، اللہ کی تبلیغ کی، فرعون نے انکار کر دیا۔ تو فرعون کا وہ انداز تھا، کیونکہ یہاں پر جادوگر زیادہ تھے، وہ سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ ایک جادوگر ہے، آپ کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ ایک عصا تھا، وہ ایک لاٹھی تھی، لکڑی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑتے، اسے ہاتھ میں لیتے تو وہ ایک لکڑی کا کام کرتی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تو وہی لکڑی سانپ کا کام بھی دیا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون ایک وقت ایک لمحے کے لیے ایک میدان میں چلے جاتے، وہاں پر ان کا میلہ لگتا، اور جہاں پر فرعون نے تقریباً 300 جادوگروں کو اس میلے میں بلایا ہوا تھا، اور جن کے پاس تقریباً 300 اونٹ سے بھی زیادہ 70,000 وہ جادوگر 300 اونٹ میں لگے ہوئے، ان کے ساز و سامان جن میں ان کی رسے بھی تھے اور جادو کرنے کا سامان تھا، وہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے اور بیٹھ کر کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے وہ جادوگر، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ پہلے کرتب تم دکھاؤ گے یا پہلے کرتب ہم دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قالا، تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ۔ ان کے 300 اونٹ جو رسیوں سے بھرے ہوئے تھے، رسیوں سے لدے ہوئے تھے، ان رسیوں کو کھول کر پورے میدان میں پھیلا دیا تو نظر کا جادو تھا، وہ رسیاں ایسے لگتی جیسے سانپ چل رہے ہیں۔ تو جتنا بھی میلے میں لوگ موجود تھے وہ سارے ڈر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے عصا کو چھوڑا تو عصا نے ایک بڑا اژدہا کے انداز میں صورت اختیار کی، اور جتنی بھی رسیاں تھی ان سب کو کھایا۔ کھانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو وہ اسی طرح سے سوٹی، اسی طرح سے لکڑی، اسی طرح سے عصا تھا، ایک لمحے کے لیے نہ موٹا ہوا، نہ کم ہوا، نہ زیادہ ہوا۔ جب یہ انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو دکھایا تو جادوگر جن کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ کوئی بھی جادوگر کبھی ایسا کرتب نہیں دکھا سکتا، یہ یقیناً اللہ کے نبی ہے۔ تو وہ جتنے جادوگر تھے وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو مفسرین کرام نے روح البیان میں لکھا کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، تو وہ ادب کے لحاظ سے ایک اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلے آپ دکھا دیں، یا اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم دکھا دیں۔ تو یہ ادب کا ایک اتنا ایسا لفظ تھا جو اللہ رب العزت کو بڑا پسند آیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے سیاہ کالے دلوں میں اللہ نے نور کی شمع کو روشن فرما دیا تھا۔ تو ادب ایک اتنی چیز ہے۔ ایک جادوگر تھے، ایمان والے نہیں تھے، ایک نبی کا ادب کیا، احترام کیا، اور وہ بھی احترام الفاظ میں تھا کہ اجازت طلب کر رہے تھے، کیا جادو کا کرتب ہم دکھائیں؟ اگر اجازت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر ہم بھی انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے، اپنے والدین کے، اپنے بڑے لوگوں کے جب ہم ادب و احترام کرتے ہیں تو اللہ اس ادب کو خالی نہیں پھیرتا، کوئی نہ کوئی ایسے بگڑے کام بھی ہمارے ضرور پورے کر دیتا ہے۔ ادب اتنا اہم چیز ہے، اور آج کے اس دور میں بھی جب بھی
اللہ کا نام لینا ہو، اللہ کے نبیوں کا نام لینا ہو، اللہ کے ولیوں کا نام لینا ہو تو ادب و احترام کے ساتھ لینا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ جیسے ہم معذاللہ اپنے دوستوں کو بلا رہے ہوتے ہیں یا دوستوں کا نام لے رہے ہوتے ہیں یا محلے والوں کا نام لے رہے ہوتے ہیں، نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ رب کی ذات ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، تو ان کا ہم جتنا ادب اور احترام سے نام لیں گے اللہ اتنا ہمارے ایمان کے اندر روشنی کو زیادہ منور فرما دے گا، ایمان ہمارا اتنا طاقتور ہو جائے گا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے معجزات عطا فرمائے۔ ان میں ایک معجزہ یہ بھی تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو حکمت تھی، جو طب تھا، وہ بڑے عروج میں تھا، لیکن ان کے پاس تین چیزوں کا علاج نہیں تھا۔ ایک وہ جو پیدا ہوتے ہوئے جس کی آنکھوں کی بینائی تو کیا آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہ ہوتے ہوں، ان کا ان حکمت میں طب میں علاج نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ بندہ جب انتقال کر جاتا، فوت ہو جاتا، اس کو زندہ کرنے کے بارے میں بھی ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ اور تیسرا برس کی بیماری، اس کا علاج بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس قوم میں مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے اللہ نے یہ 3 معجزات بھی میرے رب نے انہیں ضرور عطا فرمائے تھے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے لا ریب اور بے عیب کتاب میں بھی ارشاد فرمایا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برس کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرتے اللہ انہیں تندرستی عطا فرماتا۔ اسی طرح جو مادر ذات اندھا ہوتا، جن کی آنکھیں نہ ہوتی، اللہ کے نبی ان پر ہاتھ پھیرتے اللہ انہیں بینائی عطا فرماتا۔ اور اسی طرح سے جو بندہ انتقال کر جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ انہیں زندہ فرما دیتا تھا۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی فرمایا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ جو لوگ آتے آپ سے ملتے، آپ ان کو یہ بھی بتا سکتے تھے کہ تم نے آج اپنے گھر میں کیا چیز بنائی ہے اور کتنی چیز بنائی ہے اور کتنی اپنے گھروں میں رکھی ہے۔ یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا۔ لیکن وہاں پہ طب تھا، حکمت تھی، جو ہر چیز کا علاج کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہ معجزہ عطا فرمایا تو اس وقت جب حکمت، جب طب کا انتہا ہو گئی، ختم ہو گئی، تو وہیں پر اللہ نے اپنے نبی کو معجزات جیسی نعمت سے نواز دیا تھا۔ تو یہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر لا ریب اور بے عیب کتاب میں موجود ہے، تو یہاں پر وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، جو مادر ذات اندھا، جو پیدا ہوتا وہ اندھا ہوتا تھا، تو اس کے لیے آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تندرستی عطا فرما دیتا تھا۔ اور برس کی بیماری جسے لگی ہوئی ہوتی تھی تو حکمت میں علاج نہیں تھا، اس وقت طب بڑی عروج میں تھا، لیکن یہ علاج نہیں تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اور طب حکمت جتنی بھی ترقی کر لیتی تھی، جب کسی حکیم کے پاس جانا ہو تو وہ ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو نال ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ معلومات لیتے ہیں کہ اس کا جسم میں درد کہاں ہے اور کس چیز کی تکلیف ہے، تو کیا چیز کھائی ہوگی، گرم کھائی ہوگی یا ٹھنڈی کھائی ہوگی۔ جو یہ نال ہوتی ہے وہ سارا کچھ بتا دیتی ہے، گردن کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ہاتھوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور پاؤں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ جسم کے سارے طریقہ کار سسٹم کو یہ بتا دیتی ہے۔ تو حکمت والے یہ بھی بتا دیتے تھے کہ گرم چیز کھائی ہے یا ٹھنڈی چیز کھائی ہے، یہ بھی حکمت جو صحیح حکیم ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنی حکمت ترقی کر گئی تھی، لیکن یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ کھا کر کیا آیا ہے
کون سی چیز اس نے کھائی، گرم اور ٹھنڈی کا بتا دیتے تھے، اور کتنی کھائی ہے، گھر میں کتنا رکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ حکمت نہیں بتا سکتی تھی۔ اللہ کے نبی جو ہوتے تھے وہ سارا کچھ یہ بتا دیتے تھے۔ تو معجزہ اللہ رب العزت نے اسی طرح سے عطا فرمایا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کچھ دے نہیں سکتے، کچھ بتا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کا پیغمبر کچھ کر بھی سکتا ہے، مادر ذات اندھے کو بینائی بھی عطا فرما سکتا ہے۔ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو برس کی بیماری والا آتا تھا انہیں شفا عطا فرما دیتے تھے۔ اور اللہ کے پیغمبروں کو کچھ علم نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں خبر دیتے تھے کہ کیا کھا کر آئے ہو، کیا گھر میں رکھ کر آئے ہو، تو اللہ کا پیغمبر اس کے بارے میں بھی خبر دے دیتا تھا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی دے بھی سکتے ہیں، جانتے بھی ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ اگر ایسا عقیدہ یعنی حکم ربی ہوتا ہے، اگر ایسا عقیدہ ہے ہمارا، تو ہم کوئی معاذ اللہ غلط نہیں، بلکہ ہمارا سارا کا سارا عقیدہ یا قرآن سے ملے گا یا محبوب کے فرمان سے ملا کرے گا۔ اور اسی طرح سے تیسرے پیغمبر کا ذکر حضرت صالح علیہ السلام، جن کو اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، اور ان کی قدیں بڑی تھی، بڑے طاقتور لوگ ہوتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے ان میں گھر بنا دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اتنی انہیں طاقت دی ہوئی تھی، پہاڑوں کو تراشنا ان کا کام تھا، اور پہاڑوں کو اتنا خوبصورت تراشا کرتے تھے کہ ان کے اندر رہائش بھی رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے اس قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو وہ قوم کہنے لگی کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک ہمیں کوئی معجزہ نہ دکھاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے پوچھا کہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس قوم نے کہا کہ یہ پتھر ہیں، یہ پہاڑ ہیں، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہیں سے زندہ اونٹنی باہر آئے، اور اونٹنی بھی حملہ والی ہو، حمل والی ہو، اور آ کر وہ بچہ بھی ہمارے سامنے جنے، تب ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے، آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، تو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ آپ کو عطا فرمایا۔ ان لوگوں کے آنکھوں کے سامنے اس پہاڑ سے وہ اونٹنی باہر نکلی جو حاملہ بھی تھی، اور ان کے سامنے اس نے بچہ بھی جنا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، لیکن قوم پھر بھی آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود، ان کے نشانات آج بھی تاریخ میں ملتے ہیں۔ آج بھی ان کے تاریخ میں وہ نظام موجود ہے کہ کس طرح سے وہ پہاڑ کو تراشا کرتے تھے۔ تو یہاں پر وہ قوم تھی پہاڑوں کو تراشنے والی، تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ بھی پہاڑ سے عطا فرما دیا تھا، کہ پہاڑ سے اونٹنی باہر نکلی آئی تھی، تو وہ حاملہ بھی تھی، اور اس نے ان کے سامنے بچہ بھی جنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو قوم ہوتی ہے اس قوم کے مطابق اللہ نبی کو بھیجتا ہے، اور معجزے بھی اسی طرح سے عطا فرماتا ہے۔ اور ان تین پیغمبروں کو بطور مثال کے طور پر بیان کیا۔ اب اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے معجزات عطا فرمائے، جتنے نبی گزرے ہیں ان میں سے جن جن کو اللہ نے جتنے معجزات عطا فرمایا، اللہ نے کسی نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو کتنے عطا فرمائے، لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا تھا۔ اور سب سے بڑے دو معجزے جو معراج مصطفیٰ اور لا ریب اور بے عیب قرآن پاک کا ملنا میرے نبی پر سب سے بڑے معجزات میں ان کا شمار ہوتا ہے،
کیونکہ جو عرب والے، جو قریش والے، جن کو شعراء بھی کہا جاتا تھا، جب وہ شاعری کرتے تھے عربی زبان میں، عرب کی زبان میں، پھر اس کے بعد وہ تکبر کیا کرتے تھے کہ اس طرح کی شاعری کوئی کر کے بھی دکھا دے۔ جب ساری دنیا عاجز تھی تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو قرآن جیسا معجزہ عطا فرما دیا تھا، قرآن جیسا معجزہ۔ اور یہ عربی ہم اتنا سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ عربی میں بڑی فصاحت ہوتی ہے، بڑی بلاغت ہوتی ہے، ایک ایک لفظ میں کئی ہزار معنی اور مفہوم چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں لفظوں کا بڑا چناؤ ہوتا ہے۔ انا کہاں بولنا ہے، انا کہاں بولنا ہے، اور کون سے لفظ میں زبر لگانی ہے، کون سے لفظ میں زیر لگانی ہے، کون سے لفظ میں پیش پڑنا ہے۔ اگر ان میں رد و بدل کر دیا جائے تو پھر معنی کیسے بنتا ہے؟ تو ہم لوگ تو ایک اجمی ہے، تو اجمی ایک گونگے کو کہا جاتا ہے، تو عرب والے صرف اپنے علاوہ اور کسی شخص کو عربی نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ سارے اجمی ہیں۔ اجمی یعنی یہ گونگے ہیں۔ گونگے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی زبانوں میں، ان کی لغت میں وہ فصاحت نہیں ہے جو فصاحت عربی زبان میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ آج بھی ہمیں اجمی کہتے ہیں۔ تو عربی زبان کا اتنا اس وقت عروج تھا کہ ایک ایک شاعری میں کئی واقعات جو ہوتے تھے وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے، ان کے منظر کو بڑا بیان کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لفظ تھا قرآن پاک کا جس کا معنی مفہوم صحابہ اکرام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا معنی کیا بنتا ہوگا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب میں پوچھا کہ کوئی ایسا کرو کہ زمانہ جاہلیت میں شعراء گزرے ہیں، انہوں نے شاعری کی ہوگی، شاعری میں کہیں دیکھو یہ لفظ استعمال تو نہیں ہوا، اگر استعمال ہوا ہے پھر دیکھو کہ اس کا معنی کیا ہے، جو وہ معنی مراد ہوگا قرآن کے اس لفظ کا بھی وہی معنی مراد لیا جائے گا۔ اتنی شاعری کو توجہ دی جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اشعار ایسے ہوتے تھے جو واقعات پر ہوتے تھے، کوئی فحش نہیں ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان اشعار کو سنا کرتے تھے، اتنی ان کی شاعری تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس معجزے کے لحاظ سے جب وہ عرب والے ہر ایک کو گونگا کہہ رہے تھے، ان کی عربی کے مطابق کوئی ان کے مد مقابل نہیں تھا، تو اللہ نے اس وقت اس لا ریب اور بے عیب قرآن کو نازل فرما دیا تھا۔ یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے، تو ہم مسلمان ہو کر قرآن کے معنی مفہوم سے آری ہے، یہ ہماری غلطی ہے، لیکن قرآن آج بھی اپنے اندر بے شمار ہر دور کے انداز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ جس دور میں، جس وقت، جس لمحے میں ہم نے کوئی مشکل ہو تو ہم اگر راستہ دیکھنا چاہیں، آج سائنس کا دور ہے، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن اتنے آسان راستے سائنس کے پاس نہیں ہے جتنا اللہ نے اس قرآن میں آسان راستے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پڑھتے سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے صرف قرآن کو معاذ اللہ کوئی فوت ہو جائے گا تو پڑھیں گے، کوئی پریشانی آئے گی تو پڑھیں گے، ورنہ دلچسپی سے، محبت سے، اظہار سے ہم نے قرآن کو کبھی ہاتھ تک لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن قرآن آج کتنے بوسیدہ ہو چکے ہیں، قرآن کا ادب و احترام نہیں رہا، لیکن قرآن اللہ نے ہمارے نبی پر معجزاتوں میں سے سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اس لا ریب اور بے عیب قرآن کو ہی نازل فرمایا۔ اور دوسرا معجزہ جو بڑے معجزوں میں سے ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معراج مصطفیٰ کی 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، جو آج فلسطین میں موجود ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس سے لے کر دوسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے اس سے آگے ایک لمحے کے لیے بھی پرواز نہیں کر سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
جن کا ذکر قرآن اور بے شمار تقریروں میں الفاظوں میں ہم سنتے ہیں، ان کی آخری آرام گاہ یا رہائش گاہ جو اللہ نے مقرر کی ہے اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا سے لے کر جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے لا مقام۔ لا مقام سے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے کسی مکان کو مختص کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اللہ وہ ہے جو لا مکان تک رہتا ہے، جس کی کوئی مکان یا کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کو تیسرا مرحلہ وہ ہے جو سدرۃ المنتہا سے لے کر لا مکان تک کا سفر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پہلا مرحلہ اس کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے، اس کا بندہ انکار کرے گا تو دائرے اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، یہاں تک اللہ رب العزت نے معراج کے پہلے مرحلے کو اجاگر یا ذکر فرمایا۔ اب جو بندہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو معاذ اللہ میں نہیں مانتا، تو وہ یوں ہے جیسے قرآن پاک کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ جب آیت کا انکار کرے گا تو وہ بندہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ یہ مرحلہ چند قرآن پاک کی آیتوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن زیادہ تفصیلاً ذکر خبر واحد کے لحاظ سے خبر تواتر تک پہنچنے والی حدیثوں میں موجود ہے۔ اس حصے کا بندہ انکار کرے گا تو وہ بندہ فاسق فاجر گناہگار کہلائے گا۔ اور تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے لا مقام تک، اور یہاں پر قاب قوسین او ادنی اس صورت میں قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، تو اس کا ذکر بھی حد تواتر تک پہنچا ہوا ہے اور حدیثوں میں موجود ہے۔ اس کا انکار کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، اس کا انکار کرنے والا بندہ بھی گناہگار ہوتا ہے۔ تو الغرض کے جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس لا ریب کی آیتوں میں موجود ہے، ہم ذکر خیر اس معراج کا کیا کرتے ہیں۔ تو جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے 11ویں سال مکہ شریف میں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ بے شمار فرشتے جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کا ذکر جو احادیث میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا محمد انی آفانی تبعث الیک امرنی ان آتیہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا اور بھیج کر یہ فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو امرنی ان آتیہ، میرا حکم دیو کہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں فی ہذہ اللیلۃ، اور فرمایا اسی رات کو ہی ملاقات کرنی ہے، بکرامۃ لم تکرم احد قبلک، کہ میرے محبوب کو یہ بھی فرمانا کہ ہم تمہارا اتنا احترام اور اکرام کریں گے کہ لم تکرم بما احد قبلک، تجھ سے پہلے اس اکرام سے پہلے نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ قیامت تک اس احترام سے کسی نبی کو ہم نے معراج کروانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وجہ کیا ہے، فَإِنَّكَ أَن تُرِيدَ أَن تُكَلِّمَ وَتَنظُرُ إِلَيْهِ، کہ اللہ ارادہ یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے کلام فرماؤں، محبوب سے ہم کلام ہو، ان وتنظر الیہ، اور تمہیں کچھ مناظر دکھاؤ۔ وہ مناظر کیا ہوں گے، من عجائب احد وعظمتہ وقدرتہ، اللہ وہ
عظمت اور احترام قدرت کے عجائب وہ دکھانا چاہتا ہے جو آج تک کسی نبی نے بھی نہیں دیکھے اور کسی ولی نے بھی ان عجائب اور قدرت کی نشانیوں کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کے محبوب کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغام پہنچایا کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہونا ہے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو بیت اللہ کا حتیم ہے وہاں پر سلایا، تو شق صدر ہوا، سینہ چاک ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو نکال کر آب زمزم شریف سے دھویا گیا تھا، جس کا احادیثوں میں مسند امام احمد میں بھی ذکر ہے اور جامعہ ترمذی شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کا ایک سواری کا انتظام کیا گیا، اور سواری اس طرح سے تھی کہ وہ بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز، اور برق اصل میں بجلی کو کہا جاتا ہے جو بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہو، اس لیے اس براق کو برق کی جمع سے مخاطب کیا گیا، کیونکہ جہاں تک اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں پر ان کے قدموں کی بھی انتہا ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے ہم نظر اٹھاتے ہیں، ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے تو ہمارے قدم تو وہاں تک نہیں جاتے، لیکن یہ براق تھی، اس کو براق اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ نظر کی جہاں پر انتہا آخری حد تک نظر پہنچتی تھی اس کے قدم بھی وہیں تک پہنچا کرتے تھے۔ اور ترمذی شریف میں یہ بھی روایت موجود ہے، جب اس براق کو مختص کیا گیا تھا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے، یہ خوشی سے پھر ناچنے لگا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے براق تو کیا کر رہا ہے، تیری اس خوشی میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے تو ادب سے کھڑا رہے، اگر تو اسی طرح حرکتیں کرتا رہا تو میرا محبوب تیرے اوپر سواری بھی نہیں کر پائے گا۔ تو روایتوں میں آتا ہے اس وقت پھر براق آرام سے کھڑا اور ساتھ میں پسینہ آیا۔ پسینہ آنے کی وجہ محدثین کرام لکھتے ہیں اس وجہ سے تھا کہ وہ براق ڈر گیا تھا کہیں آخری نبی کے سامنے میری یہ بے ادبی کو شمار نہ کیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے جب سفر کیا تو سفر کرنا تھا بیت المقدس تک۔ جب یہاں پر چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہاں پر اتریے اور اتر کر سجدہ شکر کو بجا لائیے۔ پہلی جگہ تھی مدینہ طیبہ، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اتارا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے ہجرت کرنے کے بعد تا قیامت اسی جگہ پر قیام فرمانا ہے۔ اور دوسری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور وہ تھا پہاڑ طور جسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جگہ تھی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہ جگہ تھی بیت المقدس کے ساتھ بیت اللحم جسے کہا جاتا ہے، اور بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براق بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے قریب روکا گیا، باندھا گیا، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اور اسی واقعے میں چند باتیں یہ بھی ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہونے کے کئی سال بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، قیصر روم کے پاس گئے تھے، اور وہاں پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ عیبوں کو بیان کر رہے تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ اور یہ واقعہ سارا کا سارا بخاری شریف احادیث میں موجود ہے، اور اس میں ایک چیپٹر، ایک لمحہ وہ ہے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان سے مالا مال نہیں تھے تو اس قیصر روم بادشاہ کے سامنے بات کر رہے تھے کہ معاذ اللہ اس نبی کا جھوٹا ہونا اس بات کی کفایت کرتا ہے، وہ نبی کہتا ہے کہ رات کے ایک لمحے میں
میں بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے لے کر لا مکان تک گیا بھی ہوں اور واپس بھی آ گیا ہوں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، حالانکہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا اس وقت جو سواریوں کے لحاظ سے جو نظام تھا تقریباً 2 مہینے لگ جاتے تھے وہاں تک پہنچنے میں۔ تو جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان سے مالا مال نہیں تھے، تو جب یہ بات ختم کی تو قیصر روم کے پاس ایک عابد بیٹھا تھا جن کی ڈیوٹی، جن کی نوکری یہ تھی کہ وہ بیت المقدس میں جب سارے لوگ چلے جایا کرتے تھے وہ ان کے دروازوں کو بند کیا کرتے تھے۔ تو وہ بیٹھا تھا، بیٹھ کر اس نے کہا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس بات کے گواہ میں بھی ہوں، اور کہا قد علمت تلک اللیلۃ، کہا کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں اس کو میں جانتا ہوں، اس رات واقعی اللہ کے نبی کو معراج سے نوازا گیا تھا، اور وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ایک کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور بیٹھا تھا قیصر روم کے بادشاہ کے قریب جب یہ بات چل رہی تھی۔ تو بادشاہ اس سے مخاطب ہوا کہ تم کیسے جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اس رات معراج جیسے معجزے سے نوازا گیا تھا؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ تھی کہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ رات کو دروازے بند کرتا تھا، میں نے سارے دروازے بند کر لیے تھے لیکن ایک دروازہ تھا جو میں زور لگا لگا کے تھک گیا، وہ دروازہ بند نہیں ہوا تھا۔ پھر جتنے نوکر تھے، خدام تھے، ان کو بلایا، سارے زور لگاتے رہے لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ تو ہم نے سوچا کہ شاید کوئی دروازہ خراب ہو گیا ہے، کل جب صبح آئیں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے۔ جب ہم صبح آئے تو دیکھا ایک پتھر جہاں پر انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، اس پتھر پر سواری کے باندھنے کے نشانات بھی موجود تھے، اور دروازہ جو بند نہیں ہوتا تھا اس وقت میں نے ہلکا سا ہاتھ لگایا تو فوراً بند ہو گیا۔ تو پھر میں سمجھ گیا کہ اللہ نے